خدا کہتا ہے کہ بہت کم میرے بندے ہیں جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک شکر لسانی ہے، ایک شکر عملی ہے. یہی آوائے ابو الحسن اصفہانی بارہا ان کے آپ زندگی کے حوالات پڑھیں گے. اپنی زندگی کے حوالات میں لکھتے ہیں کہ جب میں 11 سال کا تھا تو اصفہان کے ایک گاؤں میں یہ پڑھتے تھے. اپنے والد سے انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ بابا مجھے اصفہان کے شہر میں بھیجو جہاں جا کے میں دینی تعلیم پڑھوں. اس زمانے میں مکتب ہوتے تھے دینی تعلیم. تو والد نے کہا نہیں بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، وہاں پہ بڑی تکلیفیں ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں، اکیلے کیسے رہو گے. بڑا اصرار کرتے تھے کہ میں وہاں جانا ہے. علم کا ان کو بچپن سے بڑا شوق تھا، لیکن باپ نہیں مانتا تھا کہ 11 سال کا بچہ کیسے بھیجے اس کو. کہ ایک دفعہ میں بہت رویا. جب میرے والد نے میرا شوق، میرا ذوق، میرا اصرار دیکھا تو کہا ٹھیک ہے جا تو رہے ہو لیکن برداشت نہیں کرو گے. لیکن جب وہ میری استحکام اور میری مضبوطی اس نے دیکھی کہ ارادہ بڑا اس کا مضبوط ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے. کہ میرے والد نے مجھے اصفہان سٹی بھیج دیا. میں نے مکتب کا داخلہ لیا. 2nd فلور پہ کہتے ہیں مجھے چھوٹا سا حجرہ ملا، کمرہ ملا. 6 مہینے کے بعد اصفہان میں شدید برف باری ہوئی، سردی کا موسم. اب اس زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں تھی. کہتے ہیں کمرے میں ہم شمع جلاتے تھے، لالٹین جلاتے تھے، شمع جلاتے تھے، اس سے تھوڑا کمرہ گرم ہوتا تھا. کہتے اچانک جب سردیوں کا موسم آیا میں نے محسوس کیا میرے پیسے ویسے ختم ہو گئے. اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں شمع خرید سکوں. حالات وہ ہو گئے کہ جو روٹی پڑی ہوئی تھی، پرانی سوکھی ہوئی روٹی، اس روٹی کو کھانے کے لیے مجبور تھا. اور نور نالا نور یہ ہوا کہ انہیں دنوں میں میرے والد آ گئے، دستک دی اور جیسے کمرے میں آئے تو حالات کو دیکھ کے پریشان ہوں. کھانے کے لیے کچھ نہیں. اتنی سردی کے موسم میں 11 سال کا بچہ شمع جلانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں. اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، حالات بڑے سخت ہیں، لہٰذا بھی سامان جمع کرو اور ہم گاؤں چلتے ہیں، اس حالات میں تم نہیں رہ سکتے. اب کہتے باپ کو کیا بولتا، دل نہیں تھا جانے کا. کہتے والد حجرے میں تھے، میں کمرے سے باہر نکلا. تھوڑی دیر کے لیے اس 11 سال کی عمر میں امام زمانہ سے متوجہ ہوا. میں نے کہا مولا آپ نے خود کہا ہے کہ جب مشکلات ہوں تو ہمیں بلایا کرو. مولا آپ نے کیسے والد کو سمجھا؟ اب میرے پاس نہ کوئی اور وسیلہ ہے، میں کروں تو کیا کروں، آپ ہی میری مدد کریے. کہتا ہے اتنے میں مولا کو بلا رہا تھا کہ مدرسے کے دروازے پہ دستک ہوئی اور اس برف باری میں خادم دوڑا گیا. میں نے نہیں سنا وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. خادم نے کہا کہ ابو الحسن نیچے آؤ، کسی نے تم سے ملنا ہے. کہتے دوڑا گیا. دروازے پہ کوئی شخص تھا، اس کے ہاتھ میں شمعیں تھیں، کھانے پینے کا سامان تھا، روٹیاں تھیں. کہا یہ لے ابو الحسن اصفہانی، پریشان وہ ہوں جن کے پاس ان کا امام نہیں ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لے جاؤ. کہتا حیرت میں وہ سامان لے کر کمرے میں پہنچا اور کہا کہ کمرے کے تاخچے کے پیچھے جاؤ گے وہاں شمعیں پڑی ہوں گی، وہاں سے وہ شمعیں اٹھانا. کہتا کھانے پینے کا سامان لے کے اوپر کمرے میں آیا. والد نے کہا کون تھا کا پتا نہیں. کہا کہ تاخچے کے پیچھے شمعیں پڑی ہیں اور یہ کھانے پینے کا سامان ہے. کہا واقعہ تاخچے کے پیچھے دیکھا شمعیں پڑی ہوئی تھی اور کھانے پینے کا سامان کھولا. باپ نے کہا کون ہے، کون تھا؟ آخر میں کیا بولا؟ کہ یہی بول کے گیا کہ پریشان وہ ہوں جن کا امام نہیں ہے. تمہارا امام ہے، محنت کرو، رحمت کرو. کہتے یہ والد کو کہنا تھا، وہ اپنے زانوں پہ بیٹھ کے رونے لگے کہ مولا میں شرمندہ ہوں کہ میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آ گیا. اور یہ ابو الحسن اصفہانی نے اصل کے اس کو صدی میں ایسا عالم پیدا نہیں ہوا. اس طرح سے جس بندے کے وجود میں ضعف ہے ممکن نہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد نہ کریں. جس کے وجود میں، جس کے قلب میں طہارت ہے، ممکن نہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قلب پر حکمت کے چشموں کو جاری نہ کریں.